السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زمین و آسمان کو پیدا فرمانے کے بعد بارگاہ الہی سے خطاب آیا، اے فرشتوں، میں زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا تو ایسے شخص کو بنائے گا جو زمین پر جا کر صرف فساد کرے گا، گناہ کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ یا اللہ، ہم تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی آدم کو پیدا فرمائے گا؟ تو غیب سے صدا آئی، اے فرشتوں، جو مجھے معلوم ہے وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے قدرت نظام کو نہ کوئی جان پایا اور نہ کوئی جان سکے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم کو بنانے کے لیے خاک کی ضرورت ہے، جاؤ مشت خاک زمین پر سے لے کر آؤ۔ حکم کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، وہاں جہاں خانہ کعبہ ہے۔ جیسے ہی وہاں سے مٹی اٹھانی چاہی، زمین سے آواز آئی، خدا کے واسطے مجھ سے خاک مت لے جاؤ۔ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا، جس کی اولاد گناہ گار ہوگی، اور میں پاک خاک ہوں، عذاب کا حق نہیں رکھتی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات سنی تو سر جھکا کر وہاں سے عرش پر چلے گئے۔ لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، چونکہ اللہ کا فرمان جاری ہو چکا تھا کہ خلیفہ بننا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل گئے اور اس کے بعد حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل بھی گئے، پر اس کام کو انجام تک نہ پہنچا سکے، اور آخر میں حضرت عزرائیل کو بھیجا گیا۔ تو پھر وہی واقعہ پیش آیا، جب زمین نے اللہ کا واسطہ دیا تو حضرت عزرائیل نے کہا کہ جس کا تو واسطہ دے کر مجھے روکتی ہے، اسی کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں، اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، مشت خاک لے کر ہی جاؤں گا۔ اس طرح حضرت عزرائیل نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، تو نے اس کام کو انجام دیا، اب اس سے میں جو خلیفہ پیدا کروں گا اس کی روح بھی تو ہی قبض کرے گا۔ حضرت عزرائیل نے معذرت کی، یا رب، یہ تیرے بندے، اگر میں ان کی روح قبض کروں گا تو یہ مجھے اپنا دشمن جانیں گے، گالیاں دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، تو غم مت کر، میں ہر ایک کی موت کا سبب رکھوں گا، کسی کو درد میں، کسی کو پانی میں، کسی کو تپ میں غرق کروں گا، جس سے وہ تجھے اپنا دشمن نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد اس مٹی کو طائف اور مکہ معظمہ کے بیچ رکھ دیا گیا۔ پہلے سال میں جب رحمت کی بارش ہوئی تو دوسرے سال میں وہ مٹی گل ہوئی، اور چوتھے برس میں سلسال ہوئی، اور چھٹے برس میں فخار ہوئی، اور تب جا کر 8ویں سال میں آدم ذات کی صورت بنی۔ صورت بننے کے 40 دن بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، آدم کی جان لا کر اس میں ڈال دو۔ تو آدم کی جان ایک طبق نور میں رکھ کر اور ایک طبق پوش نور سے ڈھانک کر سر پر لا کر رکھ دیا، اور حکم کیا، اے جان آدم، اس قالب کے اندر جا۔ پر اس جان پاک نے اعتراف کیا اور کہا، اے خالق، میں جسم نورانی رکھتی ہوں، یہ قالب اندھیرا کشیف ہے، میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ تب بارگاہ الہی سے حکم ہوا، تو ناک کی راہ داخل ہو جا۔ وہ اسی وقت ناک کی راہ سے داخل ہوئی اور دماغ میں جا پہنچی۔ جیسے ہی دماغ تک پہنچی، آدم نے آنکھیں کھول دیں۔ پھر وہ دماغ سے حلق میں اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک جا پہنچی، اور اس طرح وہ مٹی گوشت پوشت، ہڈی رگ اور آنت میں تبدیل ہو گئی۔ تو ناظرین، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور ایک دن مٹی سے ہی اسے جا کر مل جانا ہے۔ انسان کی کہانی خاک سے شروع اور خاک پہ ختم۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو